ویلتھ پہ بات ہو رہے تھے، ویلتھ کو کیسے بہتر کیا جائے، اور سب سے پہلے جو یہ کالر نے کال کیے تھے، اسٹوڈنٹ نے، ان کے تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی بھی ایک ایسے بیماری ہے جو انسان کے انرجی لیول کو کم کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ مایوسی نہیں کریں گے اور آپ اپنے جو بھائی ہے ان کا علاج کریں گے، اور اس طرح دوسرے لوگوں کا بھی آپ علاج کریں گے. جتنا آپ علاج کرتے ہیں، ایسی پریکٹس کرتے ہیں، اتنے زیادہ آپ کے پاورز آپ کی چیزوں میں بڑھ جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے آگے لیولز جو ہے کرونک ڈیزیز کے لیے سمدھا لیول 1 to 4 کا تو اتنا ہوتا کیوں نہیں، بڑی کرونک ڈیزیز اس سے بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن تمام بیماریوں کا حل نہیں ہے سمدھا لیول 1 to 4. آگے لیول اس لیے یہ ہیں کہ آگے لیولز جو ہے وہ کرونک ڈیزیز کو ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے علاج کیے ہے، اور آپ نے ادرس کے علاج کیے، اور آپ نے اینیملز کا علاج کیے، پلانٹس کا علاج کیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو امید رکھیں انشاءاللہ آپ کے بھائی بھی اللہ شفا دیں گے. شفا من جانب اللہ ہوتے ہیں اور سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں. تو آپ ہمیں کال کریں اور ہمیں ہمارے گفتگو میں شریک ہو جائیں اور انرجی لیتے رہے، انرجی پاور. جتنے آپ کے لیے چیزیں کلیئر ہوتے ہیں اتنا ہی بہتری انسان کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ویلتھ پہ بات ہو رہی تھی کہ ویلتھ کو کیسے بہتر کیا جائے. ہم کچھ لوگ روتے رہتے ہیں ہمیشہ، باس سے شکایت، اپنے سے شکایت، اور انوائرمنٹ سے شکایت، اپنے فیملی ممبر سے شکایت، ازدواجی زندگی سے شکایت، عذاب کی زندگی گزارے. ایک بار آپ کال کریں مجھے، انشاءاللہ یہ معاشرہ آپ کی دور ہو جائیں گے، اور پریکٹیکلی انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. ایک کالر ہے کافی دیر سے ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ میں شعیب بات کر رہا ہوں، آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی شعیب صاحب، ماشاءاللہ آج اسٹوڈنٹس جاگ گئے ہیں میرے خیال میں، آج اسٹوڈنٹ سے زیادہ کالز کر رہے ہیں. بہت اچھا. جی شعیب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ لیگل سائنس کے حوالے سے کہ سمدھا ہیلنگ اتنی پرفیکٹ علاج ہے، بلکہ میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جہاں میڈیکل آ کے رک جاتا ہے جی وہاں سے سمدھا شروع ہوتی ہے. کیا زبردست بات ہے. آپ نے کوئی ایسا کرونک ڈیزیز کا علاج کیے ہیں، کوئی ایسا بیماری جو بہت لاعلاج تھا؟ ماشاءاللہ 12 پیشنٹس ہیں میرے پاس اس وقت، ان کا میں علاج سب کر بھی رہا ہوں. اچھا. اور بہت اچھے ریزلٹ ہیں. اور ایک تو خاتون ہے، وہ 2.5 سال سے پلنگ پہ تھی، بیڈ پہ تھی، وہ ماشاءاللہ چلنا شروع ہو گئی ہیں صرف. ماشاءاللہ. 8 یا 9 دن کے علاج سے. جی ہاں. سبحان اللہ. بہت زبردست. ہلو. جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. جی ہاں. اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایریتھروسائٹس کے بہت پیشنٹس ہیں اور ان کو بڑا فائدہ ہے. بہت اچھا، بہت زبردست. جی ہاں. میں کوشش کروں گا کہ میں آنکھوں کی طرف بھی ذرا دھیان دوں تاکہ آئی سائٹ کا بھی اس کے ساتھ علاج کروں، کہ اس کا آئی سائٹ میں بڑا اچھا علاج ہے، بہت زبردست علاج ہے. اچھا، آئی سائٹ آپ نے ہیل کیے لوگوں کو؟ کچھ ابھی نہیں کیے ڈاکٹر صاحب، ابھی تک نہیں کیے میں نے. ہاں جو آپ نے دیکھے ہیں. اس کا علاج بہت زبردست ہے اس کے اندر، جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، جو پڑھا ہے. جی. اور آسان بھی ہے، بہت آسان ہے. بالکل. جی ہاں. تو آپ پریکٹیکلی دکھائیں نا، تاکہ کرے کسی کا علاج. انشاءاللہ بس میں شروع کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا، آپ سے گائیڈنس بھی لوں گا. جی. آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا اس کا؟ جی ڈاکٹر آواز نہیں آتی. آپ کو آئس کا تو کوئی پرابلم نہیں تھا؟ نہیں مجھے نہیں ہے، الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا. میرے بچوں کو ہے تو میں وہیں سے اسٹارٹ لوں گا انشاءاللہ. بہت اچھا. اور طریقہ تو آپ کو آتے ہیں انشاءاللہ، آپ اس طریقے سے کر کے
ڈاکٹر میرے پاس ایک پیشنٹ آئے ہیں, وہ ان کی جو بونز ہیں وہ گرو نہیں ہو رہی ہیں, وہ بڑی پرابلم ہے, ٹیشوز کی پرابلم ہے ان کو, تو ان کو ہیل اپ کرنا ہے, تو آپ کچھ گائیڈ کریں گے کہ کس طرح ہیل کیا جائے؟ گردوں میں سٹونز ہیں کیا بتایا آپ نے؟ نہیں, بونز, ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ گرو نہیں ہو رہی ہیں, ہڈیاں جسم کی. اچھا, ہڈیاں اور ٹھیک ہے, ہڈیوں کو گرو, اگر دیکھیں سمدھا لیول 8 میں ہے ہم, جو گروئنگ ایریز ہے بونز کے نا, گروئنگ ایریز جہاں پر ہیں وہاں پر آپ ہیلنگ دیں گے اس جگہوں پہ, تو یقیناً ان کے علاج ہوں گے, بالکل انشاءاللہ ہوں گے ان کے. لیول 8 کے جی سے بالکل, گروتھ ایریا جہاں پر ہے نا, جہاں پر جوائنٹس ہے جی باڈی کی, جہاں پر بھی ہڈیوں کے جوائنٹس ہے وہ گروتھ ایریا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو گروتھ کرتے ہیں بونز جو گروتھ کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ انرجی ٹرانسفر کریں گے, انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے اور وہ بالکل نشوونما کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب باقی دین سائنس نے تو مطلب اتنا انقلاب برپا کیا ہے کہ میری اپنی زندگی کے اندر جو مجھے جو پرابلم تھی, شوگر تھی, ایسیڈیٹی تھی, وہ میرا خیال ختم ہو چکی ہے, مجھے کسی قسم کی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی, آج سے تقریباً 10-12 دن ہو گئے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور طاقتیں دیں, اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کریں گے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے, ہمارے ساتھ ہے میرا, انشاءاللہ میں دیکھیں ماسٹرز کی طرف بھی آؤں گا. بہت اچھا لگے گا, اور بہت, کیونکہ آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس تو ہے, تو پھر آپ ضرور ماسٹر سائٹ پہ آ جائے, اللہ آپ کو انشاءاللہ بہت سی خوشیاں دیں گے. ایچ ایم ایف کا بھی اس میں انوالومنٹ ہے, سمدھا میں ہیلپ فل ہے اس کے لیے؟ ایچ ایم ایف بالکل, ایچ ایم ایف اور سمدھا دونوں جڑی ہوئی ہے. سمدھا پہلے کیا جاتا ہے, پھر ایچ ایم ایف کیا جاتا ہے. ایچ ایم ایف سے آپ کے سمدھا پاور بڑھ جاتے ہیں, اور سمدھا پاور بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوسرے جو گولز ہیں, آپ کے اچیومنٹس ہے, وہ چیزیں ہیں, ہیلنگ میں بھی آپ کے بڑھ جاتا ہے گول اچیومنٹس, ویلتھ کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے ایک تعمیری زندگی ہے, تعمیری شخصیت ہے. بالکل ایچ ایم ایف جو ہے نا, وہ ایک تعمیری شخصیت ہے, جو کہ آپ کے اللہ نے جو دیے اس طاقتوں کو جگانے کے بعد, اللہ نے جو ہمیں دیے ہے وہ جاگنے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں اپنی دنیا کو طاقتور, اشرف المخلوقات کے روپ میں ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے ایچ ایم ایف بھی ضروری ہے. ڈاکٹر ایک سوال اور پوچھنا تھا آپ سے کہ تھائرائڈ کا علاج اس کے اندر ہے, اور اس کو ہم کلر تھراپی کر سکتے ہیں؟ تھائرائڈ گلینڈ کا بالکل, یہاں تھروٹ پہ آپ دیں گے انرجی, ٹھیک ہے, تو بالکل پیچھے سے بھی ہاتھ رکھے, یہاں سے آپ گردن پہ بھی اور گلے پہ بھی رکھے ہاتھ, اور انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر آپ کو اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ کچھ پرابلم کا پتہ ہی نہیں چلتا, جیسے تھائرائڈ گلینڈ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا, آہستہ آہستہ وہ ان کے پرابلمس بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ روک سکتے ہیں. لوگوں کے اتنے بڑے ٹیومرز تھے یہیں پہ تھائرائڈ گلینڈ کی وجہ سے گلے پہ, تو وہ کیور ہو گئی ہیں, غائب ہو گئی ہیں بالکل. یہ میرے گلے دیکھ کے اسی طرح گلے بن چکے ہیں, اور اللہ نے لیول 5 اس کے اوپر کام کرے گا. لیول 5 بالکل کام کرتے ہیں, 7 کام کرتا ہے, 5 کام کرتا ہے, 8 سب سے زیادہ اس کے لیے بیسٹ اور بہترین ہے. اچھا 8 کے جو پارٹ 2 ہے وہ زبردست ہے اس کے لیے, تھائرائڈ گلینڈ. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اور کوئی سوال ڈاکٹر صاحب؟ انشاءاللہ آپ سے تھینک یو ویری مچ, دوبارہ بہت شکریہ انشاءاللہ جلدی. اور یہ تو ماشاءاللہ پرماننٹلی علاج ہے, اور ایک بار اس طریقے سے علاج ہو جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتے, اور اگر آئیں بھی کچھ بیماریاں ہیں, ہو سکتا ہے کچھ کیونکہ پرفیکٹ تو صرف اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں اس دنیا میں. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑے بہت اگر کبھی کوئی بیماری کوئی چیز آئیں بھی تو اس کا دوبارہ ٹریٹمنٹ کر کے علاج سٹارٹ کیا جائے تو انشاءاللہ بالکل کیور ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے زندگیوں میں, اپنے
میں چینج لا سکتے ہیں. اور انہوں نے بات کہی بڑی خوبصورت کہ ذیل سائنسز جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرتے ہیں. اور حقیقت آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے لاہور، اسلام آباد اور پنڈی میں میں انشاءاللہ آنے والے مہینے کے 5 کو آ رہا ہوں، اور لاہور کو ہوں گا اور 8 کو اسلام آباد میں ہوں گا. تو انشاءاللہ ملیں گے اور آپ ایک بار آ کے ایک سیمینار اٹینڈ کریں. ایک سیمینار اٹینڈ کریں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہت بہتری محسوس کریں گے. ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہی ہے؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سعدیہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ الحمدللہ جب میں نے ذیل سائنسز کے بارے میں سنا تو کافی خدشات تھے، خوف تھا کہ کہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہیں کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے. لیکن الحمدللہ پھر اللہ سے مشورہ کیا، لوگوں کے رزلٹ سنے تو دل اس طرف مائل ہوا، اطمینان دل میں آیا. لیکن جس دن سے الحمدللہ آپ کی ٹریٹمنٹ کروایا تو الحمدللہ بہت دل میں سکون ہے. اور جو گھر میں بھی مسئلے مسائل اور انسان کو ڈیسیژن میکنگ پاور میں بہت انسان ویک ہوتا ہے، اس میں بہت امپروومنٹ آئی، نماز میں بہت بہتری آئی الحمدللہ. جو سستیاں تھی، اکساہٹ، بہت ساری چیزوں میں کچھ کرنے کو دل نہیں کرنا، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت پازیٹیو چینج الحمدللہ آیا. تو جی سعدیہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے کیا خدشات تھے آپ کے ذہن میں، کہ کیا تھے خدشات؟ خدشات یہ تھے کہ کہیں اسلام کی کوئی اپوزٹ بات نہ ہو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ ہم لوگ تو ایک سمپل قرآن پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ اسلام کے خلاف نہ ہو، یہ ساری چیزیں کہیں اسلامی بگاڑ نہ پیدا کریں یا ذہن نہ خراب ہو، کچھ اس طرح کی باتیں. تو نیگیٹیوٹی تو انسان واقعی ہونے بھی چاہیے انسان کو، کیونکہ ہمارا دین سے اتنا پیار ہے تھوڑا بہت. لیکن علم جو ہے دیکھیں اس کا تو یہ تو مذہب کا حصہ ہے نا، دین کا حصہ ہے، اور یہ تو بہتری لاتا ہے، روحانیت ہے، آپ کے یقین کو اللہ پہ بڑھاتا ہے. جب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، جی جی جی، جب جس طرح ایک انسان سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کے منہ سے سننا اور پھر انسان اسی پہ اپنے اسی پوائنٹ پہ آ جانا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلائنڈلی فالو تو ہمارے معاشرے میں کام بیماری ہے نا. انسان اتنا سہولت پسند ہے کہ وہ خود سے کسی بھی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ کہتے ریڈی میڈ ایک چیز مل جائے تو بس ٹھیک ہے. بالکل. بیسیکلی اصل میں مسئلہ تھوڑا یہ بھی ہے کہ ابھی مجھے بالکل لوگ ینگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے بال سفید ہو تو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، یا پھر بہت بڑی بزرگ ٹائپ کی یا کوئی بڑی سے کچھ اس طرح کی ہو تو پھر وہ ان کے پاس شاید نالج ہوگا. لیکن میرا تو بچپن کے اللہ نے شفا دیے تھے، ہاتھوں میں میری اللہ نے شفا دیے تھے. تو میں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ کہ بہت ہی پازیٹیو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے اور الحمدللہ بہت دین کے قریب بھی کرتا ہے. اور خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گی کہ جو اسلام سے خاص محبت رکھنے والے اور روحانیت کی چاہت کرنے والے اور جن کے دلوں میں جذبات ہیں لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے، ان کو تو ضرور ہی اس طرف آنا چاہیے. زبردست. ہم بہت ساری چیزیں بعض دفعہ سوچ کے ہی نہ ادھر ہی بس ہمارا ایک پوائنٹ بن جاتا ہے کہ بس صرف سوچ تک ہی محدود ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ ٹریٹمنٹ کروانے سے انسان عمل کے لیے آگے بڑھتا ہے، یہ بھی چینج آتا ہے انسان کے لیے. انسان ویسے بھی کوئی بھی چیز ہو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کے اپنے تک ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرے. انسان کے بلیف اور بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پہ. الحمدللہ بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے اوپر رحمت برکتیں نازل فرمائے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو بہت اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. ہمارے گھروں کے یہ مسئلے مسائل تھے، بچوں کے اولاد کے کئی چیزوں میں انسان بالکل بے بس ہے، انسان بے بس. لیکن یہ ہوتا ہے کہ علم سے انسان بہت ساری چیزوں کو کور کر سکتا ہے. علم ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے دولت بنائی ہے کہ اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. یہ بالکل ایک علم ہے. جب ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر کا کورس کروا دیا، یہ کروا دی، یہ تو سارے علم سے ہٹ کے میں تو یہ سمجھتی ہوں
کہ ہمیں خاص طور پہ میں ذاتی طور پہ اپنا بتاؤں گی کہ اللہ کے قریب کرتا ہے، نماز میں بہتری آتی ہے، انسان بہت سارے کام جو کل تک نہیں کر سکتے وہ کرنے کے قابل انسان ہوتا ہے. بالکل حالانکہ ابھی ایک قدم ہے، ابھی صرف ایک قدم ہے، اور الحمدللہ اس سے مجھے یہ میری فیلنگ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری تو بہت خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس علم میں بھی ترقی عطا فرمائے. انشاءاللہ.